الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحادی پروگرام میں صبر سے متعلق آیات کریمہ اور اس کی تائید میں مزید جو احادیث کریمہ ذکر کی گئی ہیں مختلف کتابوں میں ان کو جمع کیا گیا ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ ویسے ہمارا موضوع شرعی احکام تھے کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن کاموں کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو ہم نے مطلقاً حکم کو لیا۔ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہوتا ہے، یعنی احکام شرعیہ عملیہ جن کو کہا جاتا ہے، اور وہ خاص عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی بعض عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، بعض عملی زندگی سے عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، بعض ہمارے معاملات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور اسی طرح پھر گناہوں سے بچنے کے بارے میں جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وہ بھی قرآن عظیم میں جا بجا موجود ہے۔ تو جہاں جہاں کوئی حکم موجود ہوگا کوشش کریں گے کہ اس کو آپ کی خدمت میں ذکر کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن امور کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ صبر تھا۔ پچھلے کئی پروگرامز میں نے صبر کی جو تلقین ہے، جو حکم ہے، اس کے بارے میں بتایا۔ اس کے علاوہ صبر کی اقسام اور ان تمام اقسام کے پیش نظر جو صبر کی تعریف بنتی ہے وہ تعریف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، جس کا خلاصہ ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں کہ شاید کچھ نئے ہمیں لوگ سننے کے لیے جلوہ افروز ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائے کہ صبر کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پریشانیوں پر صبر، دوسرا مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر، تیسرا اللہ تعالیٰ کی عبادات پر، اور چوتھا گناہوں سے پرہیز پر صبر۔ یہ 4 اقسام ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مشکلات پر صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان زبان اور قلب کے شکوے سے اپنے آپ کو روکے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ مخلوق کی طرف سے اگر تکلیف آتی ہے، اس پہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی طریقے سے انتقامی کارروائی نہ کرے، اپنے آپ کو انتقام سے روک لے، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ ہاتھ سے، نہ لڑائی جھگڑے کے ذریعے۔ اور اسی طریقے سے اگر کو موقع ملتا ہے جیسے کوئی شکوہ کرنے کا، شکوہ نہ کرے، اپنے دل سے تمام چیزیں صاف کرنے کی کوشش کرے، اعتراضات نہ کرے، تو یہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر ہے۔ لیکن اس کی جوازی صورت بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بعض صورتوں میں کر سکتے ہیں، یعنی اظہار پریشانی، اظہار غم کر سکتے ہیں، مسئلہ بتا سکتے ہیں، وہ میں بھی نظر انداز کر رہا ہوں۔ تیسرا پھر عبادات پر صبر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر عبادت کو ادا کرتے ہوئے خوش دلی اور فرحت قلب کو ملحوظ رکھنا، اس ادائیگی کے سلسلے میں جھنجھلاہٹ، بے قراری سے اپنے آپ کو بچانا، یا اس میں بھی بعض لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ یار اتنی عبادت لازم کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ اور چوتھا گناہوں سے پرہیز پر صبر کا مطلب یہ کہ گناہ نہ کرنا، یعنی گناہ کرنے کے سلسلے میں نفس کو روک لینا، یہ گناہ پر صبر کہلاتا ہے۔ اور یہ روکنے میں بھی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ شکایت کی جائے، بلکہ بڑی خوش دلی کے ساتھ، اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہوئے، بلکہ اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے کہ اس نے گناہوں سے پرہیز پر صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ صبر کرنا یہ افضل اور محمود ہوتا ہے، اور گناہوں پر پرہیز پر صبر یہ کہلاتا ہے کہ انسان گناہ وغیرہ بالکل بھی نہ کرے، نہ ظاہری، نہ باطنی، نہ خلوت میں، نہ جلوت میں کسی بھی جگہ گناہ نہ کرے، تو یہ گناہوں سے پرہیز پر صبر کہلاتا ہے۔ تو اب اس کی تعریف صبر کی پھر یہ ہوگی کہ اپنے زبان اور قلب کو ہر قسم کے شکوے اور جسمانی اعضاء کو انتقامی کارروائی سے روکنا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو بچانا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو یہ اگر آپ یہ تعریف اپنے ذہن میں رکھیں گے اور 4 اقسام اور اس کی تفصیل، تو مکمل طور پہ صبر کھل کر ہمارے سامنے آئے گا، اس کا اچھی طریقے سے انکشاف ہوگا، اور ہم کسی کو پیار محبت سے صبر کے بارے میں سمجھا بھی سکتے ہیں۔ اس کی فضیلتوں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صبر فرمایا وہ بھی آپ کے سامنے بیان ہو رہا تھا۔ تو ایک حدیث اس سلسلے میں مزید عرض کرتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے پیغام بھیجا
کہ میرا بیٹا جان کنی کے عالم میں ہے، یعنی اس کا انتقال ہونے والا ہے، تو آپ ذرا آخری وقت میں اس کے پاس تشریف لے آئیے، لہذا ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ آپ نے سلام کے بعد پیغام بھیجا۔ ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحابہ کرام میں مصروف تھے تو آپ نے بیٹی کو پیغام بھیجا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لیا اسی کا ہے، اور جو کچھ اس نے عطا فرمایا وہ بھی اسی کا ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، بس صبر کرو اور ثواب طلب کرو۔ دیکھیے کتنی پیاری تلقین ہے ایک والد کی اپنی بیٹی کے لیے، کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مطلب عام باپ ہوتا، یوں کہ بلا تمثیل ایک عام باپ ہوتا، تو نانا جیسے ہوتا ہے، اگر اس کا نواسے کا پتہ چلے کہ وہ فوت ہونے والا ہے تو سارے کام چھوڑ کر وہاں پہنچے گا، اور ہمارے گھروں میں واویلا مچ جاتا ہے، شور شرابہ ہو جاتا ہے۔ بیٹے کی نعمت کو ویسے ہی بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، تو بیٹا اگر بچپن میں ہی چھن رہا ہو تو پھر بعض اوقات تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت بلکہ بغاوت کے الفاظ تک ذکر کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو ایک بہترین نصیحت اور تلقین کے ذریعے قیامت تک کی ان بہنوں کو تلقین فرما دی، ان اپنی روحانی بچیوں کو تلقین فرما دی کہ جو کسی مصیبت کا شکار ہو، کہ جب اس قسم کے معاملات آئیں تو بے قراری اور بے چینی کا اظہار کرنے کے بجائے، اس طرح کا رویہ اختیار کرنے کے بجائے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں، صبر اور تحمل کی تلقین فرمائی۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا لیا وہ اسی کا ہے، اور جو کچھ اس نے عطا فرمایا وہ بھی اسی کا ہے۔ تو یہ بہترین نصیحت ہے کہ جب بھی کوئی نقصان ہو جائے تو فوراً اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ یہ چیز میرے ذاتی کمال کی وجہ سے مجھ تک نہیں پہنچی تھی۔ اگرچہ بعض اوقات ہماری ذاتی کوششوں کو بھی دخل ہوتا ہے، ہم محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اس سے کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میری محنت کے نتیجے میں جو پیسہ آیا تھا اس کے نتیجے میں یا اس کے بدلے میں مجھے نعمت ملی ہے۔ حالانکہ آپ غور کریں، اگر آپ کماتے محنت کرتے، ہو سکتا ہے کہ محنت کسی لحاظ سے ضائع چلی جاتی اور آپ کو پیسہ حاصل نہ ہوتا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیسہ حاصل ہوتا لیکن آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کچھ اور مسئلہ ہوتا، سارا پیسہ اس میں خرچ ہو جاتا، یا کوئی گن پوائنٹ پہ چھین لیتا، جس سے ہمارے یہاں کے اکثر جگہوں کے ماحول ایسی بن چکے ہیں کہ لوگ چھین کر لے جاتے ہیں، تو پھر کیا یہ چیز آپ کے پاس آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آپ کو طاقت دی، ہمت دی، آپ کی محنت کو صحیح مقام پر محنت صحیح مقام پر ٹھکانے لگی، آپ کی جتنی بھی توانائی تھی وہ صحیح جگہ صرف ہوئی، اس کا بدلہ آپ کے ہاتھ میں آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناگہانی آفتوں سے بچا کر اس چیز کی خریداری تک اپنے آپ کو پہنچایا، آپ نے اس چیز کو لیا ہے تو یہ شے آپ کے پاس آئی ہے۔ تو اس لیے یہ ہمیشہ یہ ذہن بنائیں کہ جو ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ملا ہے، ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ پھر جب وہ چھن جائے چیز تب یہ ذہن بنائیں کہ اللہ نے دی تھی، اب اس نے لے لی تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یہ ہے کمال انسان کا کہ وہ ہر چیز کا ملنا اور ہر چیز کا اپنی طرف سے چھننا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھی طرح دیکھے اور اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لے اور اپنی طبیعت کو اس کے موافق کر لے۔ طبیعت کو اس کے موافق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں کو سوچتے ہی طبیعت میں ایک سکون پیدا ہو جائے، اضطراب ختم ہو جائے، بے سکونی ختم ہو جائے، جس کو آپ یوں بھی ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک چیز کسی پڑوسی نے آپ سے مانگی کہ یہ استعمال کی ہمیں چیز دے دیں، ہم 1-2 دن بعد دے دیں گے، آپ نے اس کو دے دی، اب جب آپ اس سے واپس مانگتے ہیں تو وہ لڑنے لگ جاتا ہے، کیوں آپ واپس مانگ رہے ہیں، کیوں آپ لے رہے ہیں چیز کو، کیوں دی کیوں تھی اگر آپ نے لینا تھا تو آپ یقینی سی بات ہے کہ کچھ حیرانی کا اظہار بھی کریں گے اور کچھ غصے کا اظہار ہوگا اور کچھ اس کو شرم و عار دلوائیں گے کہ شرم کرو، ہم نے تمہارے وقت پہ مدد کی ہے اور تم الٹا اس طریقے کی باتیں کر رہے ہو، تو یہ آپ اپنے لیے یقیناً ناپسند فرمائیں گے۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی شے ہمیں دی ہو اپنے ذاتی کمال سے، ہمارا کمال نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی حکمت بالغہ سے اس چیز کو واپس لے، تو یوں ہی ہے جیسے ہم استعمال کے لیے چیز دی ہو اور پھر واپس مانگ لی ہو، تو پھر واپس دیتے ہوئے کیا ہمیں لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ تو جیسے ہم کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے تو ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں اپنے ذہن کو پختہ بنانا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چیز وہ جو اس نے خود دی تھی اسی کی تمام چیزیں ہیں، وہی مالک حقیقی ہے، اگر وہ چیز ہم سے لیتا ہے تو ہم کیوں ناراض ہوتے ہیں؟
کیوں لڑتے جھگڑتے ہیں, کیوں شکوہ کرتے ہیں, ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اگر میرے پاس آئی تو میرا ذاتی کمال تھا اور میرا تمام تر حق اس میں شامل ہو گیا ہے, اور اب اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ ملکیت کا کوئی حق نہیں رہا ہے. چاہے لاکھ چیزیں ہماری ملکیت میں آ جائیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا حق ملکیت زائل تو نہیں ہوتا, وہی سب کا خالق و مالک ہے. لہو ملک السماوات والارض, بارہا اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت, تمام چیزیں اسی کے ملک میں ہے. تو اس لیے ذہن بنائیں کہ اگر کوئی چیز آتی ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے دی, اور اگر چھن جاتی ہے تو کوئی غم نہیں کریں. فطری طور پہ بعض اوقات دکھ محسوس ہوتا ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, لیکن اس کو دبا کر رکھیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ صبر ہے یہ کہ اگر آپ کے دل میں احساس پیدا ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن وہ احساس اتنا غالب نہ آئے کہ اب زبانی شکوے یا قلبی شکوے میں مبتلا ہو جائے, اور معاذ اللہ مسلمہ معاذ اللہ اگر زبان بند ہے, ہم اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہیں ہو رہے, لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں اور عالم بغاوت اٹھا رہے ہیں, یہ غلط طریقہ کار ہے. تو اگر ہم اس طرح اپنے آپ کو صبر کی طرف مائل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا اور جو کچھ اس نے عطا فرمایا وہ بھی اسی کا ہے, اور پھر فرمایا کہ اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت, ایک متعین وقت ہے یا ایک وقت متعین ہے, ہر چیز کا وقت متعین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَكُلُّ شَيْءٍ فرمایا, وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى, کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے, دنیا میں آنے کے سلسلے میں اور دنیا سے جانے کے سلسلے میں, قائم رہنے کے سلسلے میں, فنا ہو جانے کے سلسلے میں. کسی کی صحت کا وقت بھی مخصوص ہے, بیماری کا وقت بھی مقرر شدہ ہے. تو یہ اگر سرکار نے سمجھایا کہ کوئی شے دنیا میں باقی رہنے والی تو ہے ہی نہیں, وہ جائے گی, یقینی سی بات ہے, اور ایک وقت مقرر پر جائے گی. تو بس اگر کوئی اولاد وغیرہ کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو اس پہ واویلا کرنا, شور شرابہ کرنا کہ کیوں اللہ نے ایسا کر دیا ہے, یہ ایک جہالت اور بیوقوفی کی بات ہے. کیوں کا یہاں کیا سوال, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا, اللہ نے زندگی عطا فرمائی, اسی نے وقت مخصوص کیے ہیں. اب وہ کسی کو واپس اپنے بارگاہ میں آخرت کی طرف لے کر جاتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں شکوہ شکایت کرنے والے. تو ہم وہی جو عارضی ہمارا تعلق کسی کے ساتھ ہوتا ہے اس کو معاذ اللہ اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندوں کے ساتھ تعلق ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ بس ہمارا فرض نہیں چھننا چاہیے تھا, ہمارا بیٹا نہ مرتا, میرا شوہر نہ مرتا, میرا بھائی نہ مرتا, میرا باپ نہ مرتا, میری بیوی نہ مرتی, میری بہن نہ مرتی, میری ماں فوت نہ ہوتی. بھائی کیوں نہیں ہوتی, ہر ایک کے لیے جب یہ وقت مخصوص ہے. حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ آپ کے نواسہ فوت ہو رہا ہے, میرے آقا صبر کی تلقین فرما رہے ہیں اور خود بھی اس پر صابر ہیں. چنانچہ سرکار نے فرمایا پس صبر کرو اور ثواب طلب کرو. تو ہماری بہنیں خصوصی طور پہ یاد رکھیں ہر شے کا ایک وقت مخصوص ہے. اگر آپ ایک گلاس کا سیٹ خرید کر لائی ہیں, ذہن میں رکھیں کہ اس کا ایک وقت مخصوص ہے. یہ گلاس ٹوٹیں گے, کبھی نہ کبھی گر کے ٹوٹیں گے, کپ ٹوٹ جائیں گے, پلیٹیں ٹوٹ جائیں گی, چیزیں زائل ہو جائیں گی. اب یہ نہیں کہ آپ اس کو گلاس کو دیوار پہ مارے اور کہیں کہ وقت تو مخصوص تھا. یہ میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں, لیکن اگر کوئی چیز اس طرح نقصان کا شکار غیر ارادی طور پہ ہو جاتی ہے تو یوں دل کو اطمینان دے کہ ہر چیز کا ایک وقت مخصوص تھا, اس کا وقت پورا ہو چکا تھا, اور اس کا وقت پورا ہونا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے, اور ہم اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہیں. اور ثواب طلب کرو, یہ بڑی پیاری بات ہے کہ صبر کرو اور ثواب طلب کرو, کیونکہ اگر بے صبری کی شور شرابہ مچایا تو لوگ دلاسے بھی دیں گے, ہمدردیاں ان کی زیادہ ہماری طرف بڑھیں گی. اس سے بھی ایک حفظ نفس حاصل ہوتا ہے کہ ہر ایک ہمیں پیار کر رہا ہے, سمجھا رہا ہے, وہ سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے, تو ہم اور زیادہ شور مچاتے ہیں تاکہ اور لوگ ہماری طرف مائل ہو, اور یہ جو وقتی طور پہ ان کی ہمدردیوں سے دل کو سکون مل رہا ہے اس میں تھوڑی طوالت پیدا ہو. اس لیے نفس ہمیں اکساتا ہے کہ ذرا اور کرو, اور ہم کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ اگر ہم فوراً خاموش رہیں گے, کہیں گے نہیں بس میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں, تو لوگ کہیں گے اچھا بھائی یہ تو بڑا صابر ہے, تو وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے جائیں گے, اور پھر اتنا زیادہ ہماری طرف لوگ متوجہ نہیں ہوں گے. تو ان کی توجہ کا مرکز بننے کے لیے بسا اوقات غیر ارادی طور پر, یعنی دل میں خاص ارادہ ہم حاضر نہیں کرتے ہیں, لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں تو نفس یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں عارضی طور پہ ہی صحیح, ایک مختصر وقت کے لیے صحیح, لیکن لوگوں کی توجہ, ان کی نظروں, ان کی ہمدردیوں کا مرکز بن جاؤں. اس سے اس کو مزہ آتا ہے, سکون ملتا ہے. تو اس لیے رونا, چلانا, چیخنا, شکوے کرنا, عورتیں آپ دیکھیں کہ
4 کمرے ہوں گے تو چوتھے کمرے سے آواز آ رہی ہوگی، کیں کیں کریں گی، زور زور سے چیخیں گی تاکہ پورا محلہ جمع ہو جائے اور پھر سب ہمدردیوں کا اظہار کریں۔ تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ایک ہوتا ہے فطری تقاضا جسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی منقول ہے، اور ایک ہے کہ عارضی طور پہ اپنے اوپر بتکلف کسی شے کو مسلط کرنا، چیخنا، چلانا، رونا، پیٹنا، یہ چیزیں قطعاً غیر مناسب ہے، اور پھر بے صبری کے کلمات زبان سے نکالنا یہ بالکل ممنوع ہے، اس پہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پیغام بھجوایا تو آپ کی صاحبزادی نے دوبارہ قسم دے کر پیغام بھیجا کہ آپ کو قسم ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ اس پر آپ کھڑے ہو گئے اور حضرت سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور کئی دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے ہمراہ تھے۔ جہاں بچہ تھا وہاں پہنچ گئے، بچہ اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ اس کی اضطرابی حالت کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی وہ جاں کنی کے عالم میں تھا، جھٹکے لے رہا تھا جیسے لیتے بچے، اور آخری ٹائم اس کا چل رہا تھا تو نزا کی کیفیت اس پہ طاری تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، آپ ایک اونٹنی کو پریشان دیکھیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، چڑیا اگر پریشان اڑ رہی ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کے لیے رحمت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی رحمت تو پہلی ہے، مزید اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب ایک انسان کا اور پھر اپنی بیٹی کا بیٹا فوت ہو رہا ہو اور جاں کنی کے عالم میں ہو تو پھر دل میں ایک اذیت تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، یعنی آپ رو رہے ہیں یا رسول اللہ؟ وہ سمجھے کہ شاید رونا بھی کوئی بے صبری کی علامت ہوتی ہے اور رونا بھی غلط ہوتا ہے، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا تھا، یعنی لاش جو مردہ ہوتا ہے اس کے اوصاف ذکر کر کے زور زور سے رونا، تو اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ ایسا نہ کریں۔ 3 دن تک سوگ بنانا جائز ہے، یعنی شوہر کی وفات کے علاوہ غم کا اظہار کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن نوحہ کرنا، شور شرابہ مچانا، اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی میت پر منع فرما دیا تھا۔ تو اب جب سرکار نے خود سرکار کے چشمانے ظاہری سے آنسو باہر تشریف لائے تو حضرت سعد حیران ہوئے، عرض کیا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اس کا سرکار نے جواب ارشاد فرمایا، انشاءاللہ عرض کریں گے نیکسٹ پروگرام میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک